والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. باب الأعمال بالخواتيم وما يخاف منها. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وإنما الأعمال بخواتيمها أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وهو سيد الصادقين وأصدق القائلين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا بعدد كل ذرة. کل کے درس میں یہ حدیث مبارکہ بیان ہوئی تھی کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ خیبر میں شریک ہوا. قزمان نامی اس شخص نے سارا دن بڑی بہادری اور بڑی جرأت کے ساتھ جنگ کی، اور گزشتہ درس میں تفصیل سے وہ حدیث بیان ہو چکی ہے کہ جو کافر بھی اس کے سامنے آتا تھا یہ اپنی تلوار کا وار کر کے اس کی گردن اڑا دیتا تھا. سارا دن بڑی جرأت کے ساتھ بہادری کے ساتھ لڑتا رہا. شام کے وقت جب جنگ بندی ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپس میں باتیں کرنے لگے کہ آج کا سارا دن تو قزمان کے نام کا ہے، یعنی آج کے دن کا ہیرو اور آج کی جنگ کا ہیرو وہ قزمان ہے. اس نے اتنی جنگ کی، ایسا لڑا. صحابہ کرام اپنا ظاہری مشاہدہ بیان فرما رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کی یہ باتیں سنی تو سید الصادقین اصدق القائلین غیب کی خبریں جاننے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ انہ من اہل النار، وہ تو دوزخی ہے جس کے بارے میں تم کہہ رہے ہو کہ ایسے لڑا، وہ دوزخی ہے. تو صحابہ کرام کو اس بات پہ بڑا تعجب ہوا. پھر وہ عرض کیا جا چکا ہے کہ ایک صحابی اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ تعجب نہ کرو، میں تمہیں اس کی پوری صورتحال اور حقیقت حال بتاؤں گا. پھر وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں اس شخص کے ساتھ رہا، جہاں پہ وہ ٹھہرتا تھا میں ٹھہر جاتا تھا، جہاں پہ وہ چلتا تھا میں چلتا تھا. میں نے اس کا پیچھا کیا، سارا دن پیچھا کرتا رہا، وہ لڑتا رہا. انجام یہ ہوا، خاتمہ یہ ہوا کہ شدید زخمی ہو گیا. جب زخمی ہوا تو اس نے اپنی تلوار کے ساتھ ہی اپنے آپ کو مار ڈالا، خودکشی کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تھا وہ سچ ثابت ہوا، انہ من اہل النار، وہ تو دوزخیوں میں سے ہے.
امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اس پہ جو عنوان قائم کیا ہے الاعمال بالخواتیم، لوگوں اعمال کا دار و مدار تو خاتمے پر ہے۔ اگر خاتمہ اچھا ہوا تو زندگی کے سارے اچھے اعمال قبول ہیں، اور اگر خاتمہ برا ہو گیا تو سارے کے سارے اعمال ضائع اور برباد ہو گئے۔ یہ جو واقعہ ہے، حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اس واقعہ کو غزوہ خیبر کے ضمن میں بیان فرمایا ہے۔ اس لیے محدثین رحمہم اللہ تعالی کا نظریہ یہ ہے کہ یہ واقعہ جنگ خیبر کا ہے، کہ جنگ خیبر میں یہ واقعہ پیش آیا۔ آج کے درس میں جو میں آپ کو واقعہ سنانا چاہتا ہوں، اس کا تعلق بھی اسی جنگ خیبر کے ساتھ ہے۔ بڑا ایمان افروز واقعہ ہے۔ یہ شخص جس کا واقعہ آپ نے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جنگ بھی کرتا رہا، اور یقینی بات ہے اس نے جنگ بھی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں ظاہر ہے نمازیں بھی پڑھی ہوں گی۔ کیوں جی؟ نمازیں بھی تو پڑھی ہوں گی نا۔ جنگ بھی کی، نمازیں بھی پڑھی، آپ کی صحبت بھی پائی، لیکن سوء خاتمہ کی وجہ سے اس کا خاتمہ برا ہوا، سوء خاتمہ کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا۔ اور یہی موقع ہے، غزوہ خیبر کا موقع۔ یہودی جو خیبر کے یہودی تھے، وہ جنگ کی تیاریاں کر رہی ہیں۔ کوئی اسلحہ صاف کر رہا ہے، کوئی اپنے بال بچوں کو وصیت کر رہا ہے، کوئی کچھ سمجھا رہا ہے، کوئی کچھ سمجھا رہا ہے۔ ایک خوش قسمت، خوش بخت اس نے دیکھا کہ میرے سردار اور میرے آقا اور میرے مولا، میرے سردار بڑی ہلچل میں ہیں، بڑی تیاریوں میں ہیں۔ وہ غلام تھا، حبشی غلام، اور اپنے آقاؤں کی بکریاں چرانے والا۔ پہلے تو حبشی، اور پھر بکریاں چرانے والا، پھر غلام۔ بظاہر اس کی کیا حیثیت ہو سکتی تھی؟ اس نے اپنے سرداروں سے پوچھا کہ آقا، یہ آپ جو تیاریاں کر رہے ہیں، اسلحہ صاف کر رہے ہیں، آپس میں جنگ کی باتیں کر رہی ہیں، یہ کیا ہے؟ کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا، یہودیوں نے کہا کہ ہمارا مقابلہ ہے ایک ایسے شخص کے ساتھ جو نبی ہونے کا دعوے دار ہے، جس کا دعویٰ یہ ہے کہ میں نبی ہوں۔ اس نبی کے ساتھ اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ ہماری جنگ ہے اور ہماری لڑائی ہے۔ اس نبی کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے ہم تیاریاں کر رہی ہیں۔ جب اس نے تھوڑی سی یہ باتیں سنی، اس کے دل میں شوق، جذبہ، ولولہ پیدا ہوا کہ میں بھی کسی طریقے سے اس نبی سے جا کے ملاقات تو کروں، اس کو دیکھوں تو صحیح۔ یہ تھا، بلکہ یہ تھے حضرت سیدنا اسود راعی رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہہ دیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ کتنے خوش قسمت، خوش نصیب۔ اسود کا معنی ہے بہت زیادہ کالا۔ اسود اس میں تفضیل ہے، بہت زیادہ کالا۔ اور راعی کا معنی ہے چرواہا، بکریاں چرانے والا۔ یہ اسود راعی کالے بھی تھے، اور صرف کالے نہیں، جسے ہم کہتے ہیں کالا کلوٹا، بہت زیادہ کالا۔ اور راعی چرواہے تھے، اور ان کی حالت یہ تھی کہ ہر وقت ان کے جسم سے پسینہ بہتا رہتا تھا، اور اس پسینے میں شدید بدبو تھی۔ بظاہر حالت یہ ہے۔
اسود رائی کی حالت یہ ہے، اور وہ قزمان کی حالت کیا تھی وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اسود رائی نے ایک دن اپنی بکریاں ساتھ لیں، اپنے آقا کی بکریاں چرانے کے بہانے نکل گیا، چلتے 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 خیبر کے میدان میں پہنچ گیا۔ خیبر کے میدان میں پہنچا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ پوچھتا خدمت اقدس میں حاضر ہو گیا اور جا کے عرض کرنے لگا کہ میں نے سنا ہے آپ نبی ہونے کے دعوے دار ہیں اور نبی ہونے کے مدعی ہیں۔ فرمایا ہاں میں اللہ کا نبی ہوں۔ اچھا آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ کی دعوت کیا ہے؟ فرمایا میری دعوت یہ ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے، میری دعوت یہ ہے میں اللہ تعالیٰ کا سچا نبی ہوں، میری دعوت یہ ہے اللہ تعالیٰ کی توحید پہ ایمان لاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے توحید کی، رسالت کی، آخرت کی باتیں فرمائیں۔ اسود راعی یہ ساری باتیں سن کے عرض کرتے ہیں اچھا اگر آپ کی یہ باتیں میں مان لوں تو مجھے کیا ملے گا؟ فرمایا تجھے جنت ملے گی۔ کہنے لگا مجھے جنت؟ میرا تو اتنا کالا رنگ ہے، میرے جسم سے اتنی سخت بو آتی ہے، اور میں غلام ہوں، بکریاں چرانے والا حبشی ہوں، کوئی میری حیثیت نہیں ہے، تو مجھے بھی جنت ملے گی؟ فرمایا ہاں تو ایمان لے آ، اللہ تعالیٰ تجھے جنت بھی عطا فرمائیں گے، تیری کالی رنگت کو اللہ تعالیٰ سفیدی میں بدل دیں گے، تیرے پسینے کی بو کو اللہ تعالیٰ خوشبو سے بدل دیں گے۔ عرض کرتا ہے اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے، پھر مجھے کلمہ پڑھا کے اپنے غلاموں میں شامل فرما لیجیے۔ اسود راعی جو چند لمحے پہلے حبشی تھے، ان کی کوئی حیثیت نہ تھی، چند لمحے پہلے ان کی کوئی قدر و منزلت نہ تھی، کلمہ پڑھا، تلوار پکڑی، جنگ شروع ہوئی، جنگ میں شریک ہوئے، بس چند لمحوں کے بعد شہادت کا رتبہ پا گئے، شہید ہو گئے۔ جب شہداء کو جمع کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہداء کے نظارے کے لیے اور شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے تشریف لائے۔ آپ نے شہداء کو دیکھا، آپ ایک شہید کو دیکھتے ہیں، دوسرے کو دیکھتے ہیں، تیسرے کو دیکھتے ہیں۔ جب شہداء کا معائنہ فرماتے اسود راعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے۔ اسود راعی کو آپ نے ایک نظر دیکھا اور ایک نظر دیکھتے ہی اپنی نظر پھیر لی، چہرہ پھیر لیا آپ نے۔ تھوڑی دیر آپ نے چہرہ پھیر ہی رکھا، پیٹھ ان کی طرف کر لی، چہرہ پھیر لیا، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ نے چہرہ اسود راعی کی طرف فرمایا، اپنے چہرہ اقدس اسود راعی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف فرما کے آپ نے وہ تاریخی جملہ فرمایا جو بڑا مشہور ہوا۔ فرمایا عامل قلیلا و اجر کثیرا، اس نے عمل بہت تھوڑا کیا ہے، اجر بہت زیادہ پا گیا۔ عمل بہت تھوڑا کیا، اجر بہت زیادہ پا گیا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مطلب؟ آپ نے چہرہ بھی پھیرا اور آپ نے یہ جو ارشاد فرمایا ہے، فرمایا جب میں نے آ کے اس کا چہرہ دیکھا اور میں اس کو دیکھ رہا تھا، اچانک میں نے دیکھا اللہ نے جنت سے 2 حوریں بھیجی تھیں، اس کی بیویاں، اور وہ جنت کے برتن لے کے آئی ہوئی تھیں، اور وہ جنت کے برتن میں اس کو پانی پلا رہی تھیں۔ جب میں نے ایسی میاں بیوی کی حالت کو دیکھا، اس حالت کو دیکھ کے میں نے چہرہ پھیر لیا تھا۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے چہرے کی سیاہی کو سفیدی میں بدل دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے پسینے کی بدبو کو خوشبو میں بدل دیا ہے، وہ جنت میں مزے کر رہا ہے۔ عامل قلیلا و اجر کثیرا، عمل بہت تھوڑا کیا، اجر بہت زیادہ پا گیا۔ یہ ہے حسن خاتمہ کا انجام اس کا اچھا ہو گیا۔ اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ صحابہ کرام آپس میں
ایک دوسرے کو سوال کیا کرتے تھے، پہیلی بجھاتے تھے کہ بتاؤ کوئی ایسا شخص بتاؤ جس نے کوئی ایک نماز نہیں پڑھی، ایک روزہ نہیں رکھا، جس نے کوئی اور بڑی نیکی نہیں کی لیکن اس کے باوجود جنت میں چلا گیا۔ کوئی نماز نہیں پڑھی اور کوئی روزہ نہیں رکھا، کوئی حج نہیں کیا، جنت میں چلا گیا۔ بتاؤ وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ جن کو پتا تھا بتاتے تھے، جن کو نہیں پتا تھا پوچھتے تھے، حیران ہوتے تھے کہ کوئی ایک نماز نہیں پڑھی، ایک روزہ نہیں رکھا، حج نہیں کیا، کوئی نیکی نہیں کی، جنت میں چلا گیا۔ ان کو بتایا جاتا وہ اسود راعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اسود راعی رضی اللہ تعالی عنہ، فداک آبائنا و امہاتنا۔ اسود راعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ہمارے ماں باپ قربان ہوں۔ یہ اسود راعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی یہ واقعہ اسی غزوہ خیبر میں پیش آیا تھا۔ اب یہ سوچئے کہ حسن خاتمہ کا صلہ کیا ہے اور سوء خاتمہ کا صلہ کیا ہے۔ جس کا خاتمہ برا ہوا اس کی کتنی بڑی بڑی بظاہر نیکیاں برباد ضائع ہوئیں، اور جس کا خاتمہ اچھا ہوا اس کا پچھلا اس کی زندگی دیکھیں اور پچھلے حالات دیکھیں، پچھلے اس کے گناہ دیکھیں۔ حسن خاتمہ کی بدولت اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام قبول کر کے، اسلام قبول کرنے والا اپنی زندگی کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کروا لیتا ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے میرے بھائیوں عنوان ہی یہ قائم کیا ہے، الاعمال بالخواتیم وما یخاف منها۔ اعمال کا دار و مدار تو خاتمے پر ہے۔ ہر آدمی کو ڈرتے رہنا چاہیے، ڈرتے رہنا چاہیے، ڈرتے رہنا چاہیے کہ پتہ نہیں میرا انجام کیسا ہوگا۔ اور اب ماشاءاللہ سارے ہی جانتے ہیں اس بات کو، یقیناً کچھ نہ کچھ ضرور جانتے ہوں گے کہ تاریخ میں جو جابر ترین اور ظالم ترین اقوام گزری ہیں اور بہت بڑے قاتل تھے، ظالم تھے، جابر تھے، ان میں سر فہرست جو قوم تھی وہ تھی تاتاری قوم۔ تاتاری قوم اپنے دور کے حکمران بھی تھے اور صدیوں تک حکمران رہے، اور صدیوں تک انہوں نے امت مسلمہ کا وہ نقصان کیا اور وہ خون بہایا۔ جب تاتاری قوم نے غلبہ پایا مسلمانوں پہ اور پھر مسلمانوں پہ ظلم و ستم ڈھائے، اور وہ مسلمانوں کی قلمی کتابیں جو مسلمانوں نے اپنے ہاتھ سے لکھی تھیں، وہ ہزار صفحات کی کتابیں، مسلمانوں کا قتل عام بھی کیا، اور وہ علم کے موتی انہوں نے دریائے دجلہ کے نظر کر دیے۔ دریائے دجلہ میں سینکڑوں نہیں لاکھوں کتابیں بہائیں، اور پھر اس کا انجام یہ تھا، اس کا نتیجہ یہ تھا کہ کئی ماہ تک دجلہ کا پانی سیاہ رہا، کالا رہا پانی۔ وہ بڑی اس نے ظلم و ستم ڈھائے۔ پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ہدایت کیسے دی اور ہدایت کا ذریعہ کیا بنا؟ اسی موضوع سے متعلق بات ہے۔ ایک تاتاری شہزادہ شکار کے لیے اپنے محل سے باہر نکلا، اور لاؤ لشکر اس کے ساتھ ہے، فوج اس کے ساتھ ہے، شکاری کتے اس کے ساتھ ہیں۔ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ، بڑے پروٹوکول کے ساتھ، شکاری کتوں کے ساتھ جا رہا ہے۔ ہٹو بچوں کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ سر راہ ایک درویش، ایک اللہ والا بیٹھا ہوا ہے، مست ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف اس کی توجہ ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہے، مستغرق ہے یاد خداوندی میں۔ اس کی توجہ ایسی توجہ ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک۔ وہ درویش تو اپنے رب کو دیکھ رہا تھا، اپنے رب کی یاد میں مست تھا، اس کو کیا پتا کہ بادشاہ آ رہا ہے یا لشکر آ رہا ہے، وہ مست ہو کے بیٹھا ہوا ہے۔ جب شہزادہ پاس سے گزرا، اس نے دیکھا یہ بابا
اس کو نہیں پتا کہ میں شہزادہ ہوں اور میرا لشکر ہے، اس نے مجھے راستہ نہیں دیا۔ اس نے کہا ٹھہر جاؤ، سارے لشکر کو ٹھہرایا، اس نے کہا اس کو پکڑ کے لاؤ۔ اس درویش کو، اللہ والے کو پکڑ کے شہزادے کے پاس لایا گیا۔ اس نے کہا تجھے پتا نہیں کہ میں شہزادہ ہوں اور سارے کے سارے میں مجھے راستہ دے رہے ہیں اور تو راستے میں بیٹھا ہوا ہے؟ اور اس نے بہانہ ڈھونڈا۔ اس نے کہا جلدی بتاؤ، جلدی سے بتاؤ کہ تم بہتر ہو یا میرا یہ شکاری کتا بہتر ہے۔ اصل تو بہانہ ڈھونڈ رہا تھا اس اللہ والے کو قتل کرنے کا، اس کا سر اڑانے کا۔ کہنے لگا یہ بتاؤ کہ تم بہتر ہو یا یہ میرا شکاری کتا بہتر ہے۔ اللہ والے جب بولتے ہیں تو بولتے نہیں، موتی رولتے ہیں۔ اللہ والوں کی زبان سے اللہ تبارک و تعالی وہ کلمات نکلواتے ہیں، از دل خیزت بر دل ریزد، دل سے بات نکلتی ہے پھر دل پہ ہی اثر کرتی ہے۔ اس نے کہا بتاؤ تم بہتر ہو یا میرا شکاری کتا بہتر ہے؟ انہوں نے فرمایا شہزادے یہ جو تمہارا سوال ہے میں تمہارے اس سوال کا جواب ابھی نہیں دے سکتا۔ اس کا کیا مطلب نہیں دے سکتے؟ یہ کوئی ایسا لمبا سوال ہے؟ فرمایا نہیں ابھی نہیں دے سکتا، ابھی نہیں دے سکتا۔ کب دو گے اور میرے سوال کا جواب کب ملے گا؟ تو فرمایا کہ شہزادے بات یہ ہے اگر میرا حسن خاتمہ ہو جائے اور مجھے مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے، ایمان پہ میرا خاتمہ ہو جائے تو پھر میں تیرے کتے سے بہتر ہوں، اور اگر میرا خاتمہ اچھا نہ ہو، خاتمہ برا ہو جائے اور ایمان پہ، اسلام پہ، کلمے پہ میرا خاتمہ نہ ہو تو شہزادے پھر تیرا کتا مجھ سے بہتر ہے۔ یہ ہے سوء خاتمہ۔ اگر خاتمہ برا ہو گیا تو فرمایا کہ تیرا کتا مجھ سے بہتر ہے۔ شہزادے کے دل کو کوئی بات لگی تو اس نے کہا اچھا میرے ساتھ وعدہ کر لو کہ میرے اس سوال کا جواب دو گے، میرے اس سوال کا جواب دو گے، وعدہ کرو۔ فرمایا ہاں وعدہ کر لیتا ہوں۔ بات آئی گئی ہو گئی، اللہ والا اپنے گھر میں آ گیا، شہزادہ چلا گیا، سال ہا سال گزر گئے اور پھر یہ شہزادہ نہیں رہا تھا، اس وقت بادشاہ بن گیا تھا۔ جب یہ بادشاہ بن گیا تھا اس اللہ والے کا آخری وقت آیا، اس نے اپنے بیٹے کو وصیت کی، فرمانے لگے بیٹے اگر مرتے وقت مجھے کلمہ طیبہ نصیب ہو جائے، میرے بیٹے اگر میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے تو پھر بادشاہ کے پاس جانا اور بادشاہ کو جا کے کہہ دینا کہ میرا باپ تیرے کتے سے بہتر تھا، اور اگر میرا خاتمہ ایمان پر نہ ہو، مجھے کلمہ نصیب نہ ہو تو پھر بھی جا کے بتا دینا کہ بادشاہ سلامت تیرا کتا میرے باپ سے بہتر ہے۔ وصیت کی، اللہ تعالیٰ نے آخری وقت کلمہ طیبہ نصیب فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ، جس کا آخری بول، آخری کلام ہوا، کیا کلام ہوا جی؟ لا الہ الا اللہ۔ فرمایا جس نے آخری بول یہ بولا تو داخل الجنہ، جنت میں داخل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان پہ کلمہ طیبہ جاری فرمایا، ایمان پہ خاتمہ نصیب ہوا۔ اور میرے بھائیوں یہ ایمان پہ خاتمہ اور کلمے پہ خاتمہ اسی کو حاصل ہوگا اور اسی کو مرتے دم کلمہ طیبہ نصیب ہوگا جس نے کلمے کے مطابق زندگی بھی گزاری ہوگی اور اپنی ورد زبان بھی اس نے لا الہ الا اللہ رکھا ہوگا، زبان پہ کلمہ جاری ہوگا، پڑھتا رہا ہوگا اور عمل کرتا رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی زبان پہ کلمہ جاری فرمائے گے۔ ایک بہت بڑے محدث ہیں جو حدیث پڑھایا کرتے تھے، ہزارہا شاگردوں کے استاد تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی حسن خاتمہ نصیب فرمایا کہ وہ حدیث پڑھا رہے ہیں کہ مجھ سے میرے استاد نے بیان فرمایا، میرے استاد سے میرے استاد نے بیان فرمایا۔ اسے کہتے ہیں حدیث کی سند۔
پوری سند بیان فرمائی کہ میرے استاد نے بیان فرمایا، میرے استاد نے بیان فرمایا، میرے استاد نے بیان فرمایا۔ یہ بیان فرماتے 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 کہ میرے استاد سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان فرمایا، اور سیدہ عائشہ صدیقہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ کیا بیان فرمایا؟ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ۔ بس یہ حدیث پڑھی اور حدیث پڑھتے ہی روح پرواز کر گئی۔ یہ ہے حسن خاتمہ۔ ابھی یہ اسی رمضان شریف کے مہینے میں ایک ملائیشیا کی ویڈیو بڑی چلتی رہی، سوشل میڈیا پہ آئی، کئی احباب نے دیکھی ہوگی۔ وہ وہاں بھی ایسا ہی تھا، ایک اللہ والا ایک مجلس میں کھڑے ہو کے ذکر کروا رہی ہیں اور کلمہ طیبہ کا ذکر ہے، استغفار کا ذکر ہے، اور کلمہ طیبہ استغفار کرتے کرتے کھڑے کھڑے گرے اور فوت ہو گئے۔ یہ ہے حسن خاتمہ۔ تو یہ بیٹا جب اس نے اپنے باپ کو دیکھا اور ایمان کی حالت میں دیکھا، پھر گیا، وہ طویل واقعہ لکھا ہے تاریخ میں، دربار میں پہنچا۔ جب دربار میں پہنچا تو بادشاہ تک کوئی جانے نہیں دے رہا تھا، بادشاہ تک کوئی جانے نہیں دے رہا، دربار میں رسائی نہیں ہو رہی۔ تو انہوں نے ایک حیلہ اختیار کیا کہ یہ باہر کھڑے ہوئے، اور باہر کھڑے ہو کے بلند آواز سے اللہ اکبر اللہ اکبر اذان شروع کر دی۔ جب بلند آواز سے اذان دی تو بادشاہ نے کہا یہ کیسی آواز آ رہی ہے، کون ہے یہ، اس کو پکڑ کے لاؤ۔ پکڑ کے لایا گیا۔ بادشاہ نے کہا کون ہے تو؟ بادشاہ سلامت، میرے باپ نے آپ سے ایک وعدہ کیا تھا، آج میں اس وعدے کی تکمیل کے لیے آیا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایسے ایسے آپ شکار پہ نکلے، ایک بابا جی آپ کو ملے تھے۔ کہنے لگا ہاں یاد آ گیا۔ تو وہ میرے سوال کا کیا جواب دیا اس نے؟ تو بادشاہ سلامت آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ میرا باپ آپ کے کتے سے بہتر تھا۔ وہ کیوں؟ کہ میرے باپ کو آخری وقت اللہ تعالیٰ نے کلمہ نصیب فرمایا ہے، ایمان پہ موت نصیب فرمائی۔ اس نے کہا یہ کلمہ، یہ ایمان کیا ہے؟ بس جب اس صاحبزادے نے ایمان کی، کلمے کی کوئی تشریح کی تو پیچھے تو ایک کہانی تھی نا، وہ پیچھے ایک قربانی تھی اور پیچھے ایک اخلاص تھا۔ یہ بیٹا بھی اسی باپ کا بیٹا تھا۔ جب اس نے ساری بات کی تو بادشاہ کے دل میں بات لگی، بادشاہ نے اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کر کے کلمہ ایمان پڑھا، اسلام میں داخل ہوا، اور پھر اس کے بعد پوری کی پوری تاتاری قوم مسلمان ہو گئی۔ یہ پوری تاتاری قوم کے اسلام میں داخل ہونے کا سبب یہ واقعہ بنا۔ تو میرے بھائیوں، اصل بات تو حسن خاتمہ کی ہے۔ جب تک خاتمہ اچھا نہ ہو جائے، اور جب تک آدمی اپنے ایمان کو، اعمال صالحہ کو، اپنی نیکیوں کو لے کے دنیا سے چلا نہ جائے، ایمان کو لے کے دنیا سے چلا نہ جائے، کچھ نہیں کہا جا سکتا، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اس لیے فرمایا ما یخاف منہا، آدمی ڈرتا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں یہ بھی دعا ہے، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا، یا اللہ سارے معاملات میں ہمیں حسن خاتمہ نصیب فرما، سارے معاملات میں حسن خاتمہ نصیب فرما۔ اس لیے اس کی دعا بھی کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے حضور ڈرنا بھی چاہیے، اور کبھی اپنے اعمال پہ، اپنی نیکیوں پہ گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ نیکیاں قبول ہو جائیں اور حسن خاتمہ نصیب ہو جائے، کیونکہ یہ آخری دن ہیں اور آخری بالکل گھنٹے ہیں۔ اس لیے ماہ رمضان کی جو نیکیاں ہیں، ماہ رمضان کے اعمال ہیں، ڈریں، اللہ تعالیٰ سے ڈریں، دعا بھی کریں کہ یا اللہ ہماری یہ نیکیاں یا اللہ رد نہ ہو جائیں، مولا اپنے فضل و کرم سے ان نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن خاتمہ نصیب فرمائے، اور سوء خاتمے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی پوری حفاظت فرمائے۔